بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ بشکر یار گفتگو کے سلسلے میں آج ہم مشہور و معروف جو کنسپٹ دنیا میں دو رائج رہے ہیں، ایک وحدت الوجود اور وحدت الشہود، ہم نظریہ یا عقیدہ وحدت الوجود کے متعلق آج تھوڑا سا آپ کو اس کا تعارف کروائیں گے۔ وحدت الوجود یہ ایک اسلامی تصوف میں زیر بحث آنے والا ایک معروف صوفیانہ فلسفیانہ ایک نظریہ ہے، اور اس نظریے کے جو بانی ہیں وہ شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس نظریے کے مطابق جو وہ مانتے ہیں کہ حقیقی وجود جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، جبکہ کائنات اور مخلوقات کا جو وجود ہے وہ ذلی، مجازی یا اعتباری ہے۔ ان کا یہ بھی تصور ہے وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والوں کا کہ یہ تصور زیادہ تر جو ہے نا یہ صوفیانہ تجربات اور عرفانی مشاہدات کی بنیاد پر سامنے آتا ہے۔ اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ وحدت کے معنی ایک ہونا اور وجود کے معنی ہونا یا پایا جانا ہوتا ہے۔ اصطلاحاً میں وحدت الوجود سے مراد ہوئی، جیسے میں نے گزارش کی، کہ حقیقت وجود ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کا پس منظر میں نے جیسے بتایا کہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے، اور یہ ان کے جو عقائد ہیں وہ زیادہ تر آپ کی جو کتاب تصانیف مشہور ہیں، الفتوحات المکیہ اور فصوص الحکم جو ہے آپ کی کتاب، اس میں یہ سارے عقائد اس کی تفصیل ملتی ہے۔ اس عقیدہ وحدت الوجود کے جو بنیادی تصورات ہیں ان میں ایک پہ ہے وجود حقیقی، یعنی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ازلی، ابدی اور مستقل ہے۔ نمبر دو پہ وجود مجازی کی یہ تشریح یہ کرتے ہیں وحدت الوجود والے کہ کائنات اور مخلوقات کا وجود حقیقی نہیں بلکہ یہ اللہ کے وجود کا ایک مظہر ہے۔ اسی طرح نمبر تین پہ یہ تجلی جو ہے اس کے متعلق بتاتے ہیں کہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں بلکہ اس کے اسماء و صفات کی تجلی ہے، یعنی اس کا ایک نور ہے، اس کی تجلی ہے۔ یہ جو کائنات میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں یہ اللہ رب العزت کی تجلیات کا نور ہے، جو چرند پرند درند انسان جتنی ہم یہاں دیکھتے ہیں یہ ساری اسی کی تجلیوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح ایک عقیدہ جو ان کا ہے وہ اہل تصوف کے مطابق وحدت الوجود نہ حلول ہے نہ ہی اتحاد ہے۔ حلول سے مراد اللہ کا مخلوق میں داخل ہونا، اور جبکہ اتحاد سے مراد اللہ اور مخلوق کا ایک ہونا، یہ بھی ان کا عقیدہ ہے۔ وحدت الوجود ان دونوں تصورات سے مختلف ہے۔ اس میں اس اہم عقیدہ برصغیر پاک و ہند اور دنیا میں بہت سارے علماء کرام اور ہمارے صوفیاء کرام کا یہ عقیدہ رہا ہے، اور اس کے متعلق اہل علم کی بڑی آراء آئی ہیں، اور اس پر گفتگو بڑی بڑی علمی شخصیات، بڑی بڑی اہل علم لوگوں نے اس پر بڑی بڑی آراء کی ہیں، باتیں کی ہیں، اور اس کے متعلق اپنے جو ان کی جواز یا عدم جواز کے جو بھی دلائل تھے انہوں نے دیے ہیں۔ تو کچھ علماء کی ہم اس میں آراء بھی نظر آپ کرتے ہیں کہ بعض صوفیہ اور عرفاء نے اس نظریے کو عرفانی نظریہ قرار دیا ہے، جبکہ کئی اہل سنت کے علماء نے اس پر تنقید بھی کی ہے اور اسے عوام کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیا ہے۔ جی محترم ناظرین، اہل سنت والجماعت کا جو مشہور و معروف موقف ہے، ان کے جو اکثر علماء کرام کے نزدیک وحدت الوجود کو عقیدہ نہیں بلکہ ایک صوفیانہ تعبیر سمجھا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ نہ کہا جائے، یہ ایک تعبیر ہے صوفیانہ جو حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، تو اس طرح اس کو رکھا جائے۔ اور زیادہ تر وہ جو عقیدہ وحدت الشہود ہے جسے امام احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، ان کے جو تصور ہیں اس کو زیادہ تر محفوظ قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک رائے ہے علماء کرام کی۔ وحدت الشہود کا مختصر تعارف وہ بھی یہی ہے کہ وہ کے مطابق اللہ اور مخلوق الگ الگ ہیں، لیکن سالک کو کیفیت سلوک میں صرف اللہ کا مشاہدہ نظر آتا ہے۔ محترم ناظرین، اب اس عقیدہ جو وحدت الوجود ہے اس کے متعلق مختصر ہم نے آپ کو تعارف کرایا۔ اس کا جو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وحدت الوجود ایک دقیق صوفیانہ نظریہ ہے جسے سمجھنے کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ عقیدہ توحید کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنا ہی اصل بنیاد ہے، اور اصل عقیدہ ہے ہی قرآن و سنت سے جو اخذ کیا جائے، یعنی عقیدہ کے جو ماخذ حقیقی ہیں وہ قرآن مجید، اس کے بعد سنت مطہرہ، اس کے بعد اقوال صحابہ،
پھر عرف اور اسی طرح جو اسلامی قانون کے جو ماخذ میں سے ہے کہ اس میں قیاس ہے اور اس میں اتحاد ہے، اور ان کی بنیاد پر ہی جو عقیدہ قرآن و سنت میں جو موجود ہے وہ حقیقی ابدی اصلی عقیدہ ہے، جس پر تمام علماء کرام کا، اہل سنت کا ایک اجتماعی موقف ہے۔ ہم نے آپ کو صرف تعارف کے طور پر عقیدہ وحدت الوجود کے متعلق بتایا، اور یہ عقیدہ کیا ہے اس کی ہم نے آپ کو مختصر سا تعارف کرایا۔ بہت شکریہ۔